بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دھوکہ دینے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیا ہے، جبکہ وہ یہ بات نہیں جانتا کہ اس سے اس کا ہی نقصان ہوا ہے۔ وہ اپنی ہی ذات، اپنی ہی نفس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں ڈال لیں۔ ہم اللہ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم اللہ سے کبھی بھی نہیں چھپ سکتے۔ ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن سب اللہ جانتا ہے۔ اور رہی بات ایمان والوں کی، تو منافق انسان انہیں دھوکہ دے کر بھی ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ ہاں، وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے منافقوں کے دھوکے سے، لیکن پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو صرف منافق انسان کو۔ اللہ جب منافق کی رسی کھینچتا ہے تب اس کی منافقت سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ آخر میں اکیلا رہ جاتا ہے، اس کا کوئی مخلص دوست نہیں رہتا۔ منافق انسان صرف خود کو نقصان پہنچاتا ہے، اور آخرت میں بھی نقصان صرف منافق کا ہوگا۔ جب اللہ سب کے سامنے اس کے کیے گئے اعمال دکھائے گا تو ہم نے منافق نہیں بننا۔ ہم جیسے ہیں ویسے ہی ظاہری طور پر بھی نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار، بیماریاں طویل نہ کیجیے، ہمارے دل مرجھانے لگتے ہیں۔ آزمائشیں طویل نہ کیجیے، ہمارے ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اللہ ہمارے اپنوں کی تکلیف دور کر دے۔ ہم سے دیکھا نہیں جاتا، میں جانتی ہوں آپ اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، مگر اللہ ایسا غم نہ دیجیے کہ جس کی طوالت ہمارے دل کو مایوسی سے گھیر لے، کیونکہ ہم کمزور اور ناتواں ہیں۔ آپ ہم پر رحم کر دیجیے، آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ اس کی تفسیر ہے، دنیا کے عذاب سے مراد ہے ان کا نام و نشان مٹا دینا۔ اگر وہ صلح کر کے اپنی جانیں بچانے کے بجائے لڑتے تو ان کا پوری طرح کلا کما ہو جاتا، ان کے مرد مارے جاتے اور ان کی عورتیں اور ان کے بچے لونڈی غلام بنا لیے جاتے، جنہیں فدیہ دے کر چھڑانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ آیت نمبر 4۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 5۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ اشارہ ہے اس معاملے کی طرف کہ مسلمانوں نے جب محاصرہ شروع کیا تو بنی نذیر کی بستی کے اطراف میں جو نخلستان واقع تھے ان کے بہت سے درختوں کو انہوں نے کاٹ ڈالا یا جلا دیا تاکہ محاصرہ بآسانی کیا جا سکے، اور جو درخت فوجی نقل و حرکت میں حائل نہ تھے ان کو کھڑا رہنے دیا۔ اس پر مدینے کے منافقین اور بنی قریظہ اور خود بنی نذیر نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فساد فی الارض سے منع کرتے ہیں، مگر یہ دیکھ لو ہرے بھرے پھلدار درخت کاٹے جا رہے ہیں، یہ آخر فساد فی الارض نہیں تو کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ تم لوگوں نے جو درخت کاٹے اور جن کو کھڑا رہنے دیا، ان میں سے کوئی فعل بھی ناجائز نہیں ہے، بلکہ دونوں کو اللہ کا اذن حاصل ہے۔ اس سے یہ شرعی مسئلہ نکلتا ہے کہ جنگی ضروریات کے لیے جو تخریبی کارروائی ناگزیر ہو وہ فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آتی، بلکہ فساد فی الارض یہ ہے کہ کسی فوج پر جنگ کا بھوت سوار ہو جائے اور وہ دشمن کے ملک میں گھس کر کھیت، مویشی، باغات، عمارات، ہر چیز کو خواہ مخواہ تباہ و برباد کرتی پھرے۔ اس معاملے میں عام حکم تو وہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے فوجوں کو شام کی طرف روانہ کرتے وقت دیا تھا کہ پھلدار درختوں کو نہ کاٹا جائے، فصلوں کو خراب نہ کرنا اور بستیوں کو ویران نہ کرنا۔ یہ قرآن مجید کی اس تعلیم کے عین مطابق تھا
کہ اس نے مفسد انسانوں کی مذمت کرتے ہوئے ان کے اس فعل پر زجر و توبیخ کی ہے کہ جب وہ اقتدار پا لیتے ہیں تو فصلوں اور نسلوں کو تباہ کرتے پھرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 205۔ لیکن جنگی ضروریات کے لیے خاص حکم یہ ہے کہ اگر دشمن کے خلاف لڑائی کو کامیاب کرنے کی خاطر کوئی تقریب ناگزیر ہو تو وہ کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ مسلمانوں نے بنی نذیر کے درختوں میں سے صرف وہ درخت کاٹے تھے جو جنگ کے مقام پر واقع تھے۔ تفسیر نسابوری۔ فقہائے اسلام میں سے بعض نے معاملے کے اس پہلو کو نظر انداز کر کے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ بنی نذیر کے درخت کاٹنے کا جواز صرف اسی واقعے کی حد تک مخصوص تھا۔ اس سے یہ عام جواز نہیں نکلتا کہ جب کبھی جنگی ضروریات دائی ہوں دشمن کے درختوں کو کاٹا اور جلایا جا سکے۔ امام اوزاعی، لیث اور ابو ثور اسی طرف گئے ہیں، لیکن جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ اہم جنگی ضروریات کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، البتہ محض تخریب و غارت گری کے لیے یہ فعل جائز نہیں۔ ایک شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت مسلمانوں کو تو مطمئن کر سکتی تھی، لیکن جو لوگ قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتے تھے انہیں اپنے اعتراض کے جواب میں یہ سن کر کیا اطمینان ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں فعل اللہ کے اذن کی بنا پر جائز ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت مسلمانوں ہی کو مطمئن کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کفار کو مطمئن کرنا سرے سے اس کا مقصود ہی نہیں ہے، چونکہ یہود اور منافقین کے اعتراض کی وجہ سے یا بطور خود مسلمانوں کے دلوں میں یہ خلش پیدا ہو گئی تھی کہ کہیں ہم فساد فی الارض کے مرتکب تو نہیں ہو گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ محاصرے کی ضرورت کے لیے کچھ درختوں کو کاٹنا اور جو درخت محاصرے میں حائل نہ تھے ان کو نہ کاٹنا، یہ دونوں ہی فعل قانون الہی کے مطابق درست تھے۔ محدثین کی نقل کردہ روایات میں اس امر پر اختلاف ہے کہ آیا ان درختوں کے کاٹنے اور جلانے کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا یا مسلمانوں نے بطور خود یہ کام کیا اور بعد میں اس کا شرعی مسئلہ حضور سے دریافت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا حکم دیا تھا۔ بخاری، مسلم، مسند احمد، ابن جریر۔ یہی یزید بن رومان کی روایت بھی ہے۔ ابن جریر بخلاف اس کے مجاہد اور قتادہ کی روایت یہ ہے کہ مسلمانوں نے بطور خود یہ درخت کاٹے تھے، پھر ان میں اس مسئلے پر اختلاف ہوا کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ بعض اس کے جواز کے قائل ہوئے اور بعض نے اس سے منع کیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دونوں کے فعل کی تصویب کر دی۔ ابن جریر اسی کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ روایت کرتی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اس بات پر خلش پیدا ہوئی کہ ہم میں سے بعض نے درخت کاٹے ہیں اور بعض نے نہیں کاٹے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا چاہیے کہ ہم میں سے کس کا فعل اجر کا مستحق ہے اور کس کے فعل پر مواخذہ ہوگا۔ نسائی۔ فقہا میں سے جن لوگوں نے پہلی روایت کو ترجیح دی ہے وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجتہاد تھا جس کی توثیق بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی جلی سے فرمائی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود نہ ہوتا تھا ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتہاد پر عمل فرماتے تھے۔ دوسری طرف جن فقہا نے دوسری روایات کو ترجیح دی ہے وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دو گروہوں نے اپنے اپنے اجتہاد سے دو مختلف رائیں اختیار کی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توثیق فرما دی۔ لہٰذا اگر نیک نیتی کے ساتھ اجتہاد کر کے اہل علم مختلف رائیں قائم کریں تو باوجود اس کے کہ ان کی آراء ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی مگر اللہ کی شریعت میں وہ سب حق پر ہوں گے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ ان درختوں کو کاٹنے سے بھی ان کی ذلت و خواری ہو اور نہ کاٹنے سے بھی۔ کاٹنے میں ان کی ذلت و خواری کا پہلو یہ تھا کہ جو باغ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے اور جن باغوں کے وہ مدت ہائے دراز سے مالک چلے آ رہے تھے ان کے درخت ان کی آنکھوں کے سامنے کاٹے جا رہے تھے اور وہ کاٹنے والوں کو کسی طرح نہ روک سکتے تھے۔ ایک معمولی کسان اور باغبان بھی اپنے کھیت یا باغ میں کسی دوسرے کے تصرف کو برداشت
نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے سامنے اس کا کھیت یا اس کا باغ کوئی برباد کر رہا ہو تو وہ اس پر کٹ مرے گا، اور اگر وہ اپنی جائیداد میں دوسرے کی دست درازی نہ روک سکے تو یہ اس کی انتہائی ذلت اور کمزوری کی علامت ہوگی۔ لیکن یہاں ایک پورا قبیلہ جو صدیوں سے بڑے دھڑلے کے ساتھ اس جگہ آباد تھا، بے بسی کے ساتھ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہمسائے اس کے باغوں پر چڑھ آئے ہیں اور اس کے درختوں کو برباد کر رہے ہیں، مگر وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اس کے بعد اگر وہ مدینے میں رہ بھی جاتے تو ان کی کوئی آبرو باقی نہ رہتی رہا۔ درختوں کو نہ کاٹنے میں ذلت کا پہلو تو وہ یہ تھا کہ جب وہ مدینے سے نکلے تو ان کی آنکھیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ کل تک جو ہرے بھرے باغ ان کی ملکیت تھے وہ آج مسلمانوں کے قبضے میں جا رہے ہیں۔ ان کا بس چلتا تو وہ ان کو پوری طرح اجاڑ کر جاتے اور ایک سالم درخت بھی مسلمانوں کے قبضے میں نہ جانے دیتے، مگر بے بسی کے ساتھ وہ سب کچھ جوں کا توں چھوڑ کر باحسرت و یاس نکل گئے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔